قیامت کے دن حضور کی شفاعت نصیب ہوگی، اور کچھ کام ایسے ہیں جن کو کرنے والا قیامت کے دن حضور کی شفاعت سے محروم رہے گا۔ لہٰذا ہمیں وہ عمل اپنانے چاہیے جو شفاعت کا حقدار بناتے ہیں، اور ان کاموں سے بچنا چاہیے جو شفاعت سے محرومی کا سبب بنتے۔ اب آئیے مختصر وقت میں وہ دو چار عمل جو شفاعت کا حقدار بناتے کون سے ہیں؟ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ کی شفاعت کون پائے گا؟ حضور نے ارشاد فرمایا جس نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا وہ میری شفاعت کا حقدار۔ یہ کلمہ طیبہ ہے، کلمہ طیبہ کے بڑے فضائل ہیں، یہ افضل ترین ذکر بھی ہے، بہترین وظیفہ بھی ہے۔ یہی کلمہ پڑھ کر غیر مسلم مسلمان ہوتا ہے۔ حضرت انس ابن مالک فرماتے ہیں جب بندہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو کلمہ طیبہ اس کی زبان سے نکل کر آسمانوں کو چیرتا ہوا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسکونی، اے کلمہ طیبہ پرسکون ہو جا، ٹھہر جا۔ تو کلمہ طیبہ عرض کرتا ہے مولا کیسے پرسکون ہو جاؤ جبکہ جس بندے نے مجھے پڑھا ہے ابھی تک اس کی مغفرت نہیں ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے کلمہ طیبہ جس وقت بندے نے تجھے پڑھا تھا اسی وقت میں نے اس کی مغفرت کر دی۔ حضرات ذی وقار الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن اس حوالے سے ایک اور واقعہ سنیے۔ حضرت بایزید بوستامی رحمت اللہ بہت بڑے ولی کامل ہیں۔ ایک مرتبہ ایک سفر میں تھے، غیب سے آواز آئی کہ اے بایزید سمعان نامی شہر میں پہنچو، وہاں عیسائیوں کے اجتماع میں شرکت کرو۔ بایزید بوستامی فرماتے ہیں میں نے یہ آواز سنی تو اعوذ باللہ پڑھا، اللہ کی پناہ طلب کی، مگر رات کو جب سویا تو پھر یہی آواز آئی، میں ہانپتے کانپتے اٹھ بیٹھا۔ ابھی اس آواز کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ پھر جاگتے ہوئے آواز آئی کہ اے بایزید ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا نام ہمارے فرما بردار بندوں میں ہے، لہٰذا عیسائیوں والا لباس پہنو، غیر مسلموں والا حلیہ اپناؤ اور ان کے اجتماع میں شرکت کرو، اور اس میں ایک راز ہے۔ بایزید بوستامی سمجھ گئے کہ یہ آواز اللہ کی طرف سے ہے، شیطان کی طرف سے نہیں۔ چنانچہ آپ نے غیر مسلموں والا عیسائیوں والا لباس پہنا، سمعان نامی شہر میں پہنچے۔ اس وقت وہاں بہت سارے عیسائی جمع تھے اور اپنے سب سے بڑے عالم کا انتظار کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد ان کا سب سے بڑا عالم آ گیا، اس نے تقریر کرنی تھی، لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے، مگر یہ کیا اس پر خوف طاری، اس کے پاؤں لڑکھڑا رہے ہیں، زبان گونگی ہو گئی ہے۔ یہ حالت دیکھ کر لوگوں نے کہا کہ اے ہمارے سردار آپ تقریر کیوں نہیں کرتے؟ وہ بولا کہ آج تمہارے اس اجتماع میں ایک محمدی ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غلام ہے جو تمہارے دین کا امتحان لینے آیا ہے۔ پھر اس نے بلند آواز سے کہا کہ اے محمدی میں تمہیں محمد مصطفیٰ کا واسطہ دیتا ہوں، جہاں ہو کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت بایزید بوستامی رحمت اللہ تعالی علیہ کھڑے ہو گئے۔ اس عیسائی عالم نے کہا میں آپ سے کچھ سوالات کروں گا، اگر آپ نے صحیح جوابات دے دیے تو ہم سب آپ کی بات مانیں گے، اور اگر جواب نہ دیا تو ہم آپ کو قتل کر دیں گے۔ حضرت بایزید بوستامی ولی کامل بھی تھے اور عالم دین بھی تھے، فرمایا جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو۔ تو اس عیسائی عالم نے حضرت بایزید بوستامی سے 61 سوالات کیے۔ آپ نے وہی کھڑے سارے سوالوں کے جواب دے دیے۔ پھر فرمایا کہ اب میرے ایک سوال کا جواب دے، بتا جنت کی چابی کیا ہے؟ تو اس نے بلند آواز سے کہا کہ جنت کی چابی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ اپنے سب سے بڑے عالم کی زبانی یہ سننا تھا کہ وہاں جتنے عیسائی موجود تھے سب کے سب کلمہ پڑھ کر مسلمان۔
محترم حضرات، لیکن یاد رکھیے جنت میں جانے کے لیے، شفاعت حضور کی پانے کے لیے صرف کلمہ پڑھنا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے تقاضوں کو پورا کرنا بھی ضروری ہے۔ اس کے لیے نمازیں بھی پڑھنی ہوگی، روزے بھی رکھنے ہوگی، زکوٰۃ بھی دینی ہوگی، حج فرض ہے تو وہ بھی ادا کرنا ہوگا، باقی فرائض و واجبات بھی پورے کرنے ہوں، حرام سے بچنا ہوگا، گناہوں سے بچنا ہوگا۔ جس طرح دنیا میں ایک چابی، ہر چابی سے تالا نہیں کھل سکتا حضرات، آپ نے دیکھا ہوگا چابی کے اندر دندانے ہوتے ہیں، نشان دندانے جس کو اردو میں کہتے ہیں، بغیر اس کے تالا نہیں کھلے گا۔ تو کلمہ طیبہ جنت کی چابی ہے، لیکن اس کے دندانے، نماز اس کا دندانے ہے، روزہ حج زکوٰۃ جتنی عبادتیں ہیں یہ اس چابی کے دندانے ہیں، اور اس کے بغیر تالا نہیں کھل سکتا۔ تو محترم حضرات، اگر حضور کی شفاعت کے آپ طلبگار ہیں تو آپ کو کلمے کے تقاضے بھی پورے کرنے ہوں گے۔ صرف کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، مسلمان خاندان میں پیدا ہو گئی، یہ کافی نہیں ہے۔ حضور کے امتی ہے تو امتی بن کے دکھائے، نمازیں پڑھے، مسجدوں کو آباد کرے، مدارس کو آباد کرے، شیطان کی پیروی نہ کرے، اپنی نفس کی پیروی نہ کرے، بلکہ رحمان کی پیروی کرے۔ تو پہلی چیز ہے شفاعت دلانے والی کلمہ طیبہ پڑھنا اور اس کے تقاضوں کو بھی پورا کرنا، اور دوسری چیز جو قیامت کے دن حضور کی شفاعت دلائے گی وہ ہے آج کی اس دنیاوی زندگی میں حضور کی شفاعت پر یقین کا ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ حضور شفاعت نہیں کر سکتے تو حضور نے ارشاد فرمایا شفاعتی یوم القیامت حق، قیامت کے دن میرا شفاعت فرمانا حق ہے۔ فمن لم یؤمن بہا لم یکن من اہلہا، جو اس پر ایمان نہیں لائے گا، یقین نہیں رکھے گا، وہ قیامت کے دن میری شفاعت سے محروم رہے گا۔ اسی طرح حضور کی شفاعت دلانے والا ایک عمل ہے روزہ رسول کی حاضری۔ حضور نے ارشاد فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب۔ اب اس کے لیے چاہیے کہ حاضری مدینہ کا شوق پیدا کریں۔ ہم گوا، کشمیر، کہاں کہاں گھومنے کا شوق رکھتے ہیں، لیکن حاضری مدینہ کا ہمارے پاس کوئی شوق نہیں۔ ہم حضور کی بارگاہ میں حاضری کا ہمارے یہاں کوئی تصور نہیں۔ لاکھوں روپیہ حضور اڑا دیتا، نہ کوئی عمرہ کرتا ہے نہ حج کرتا ہے۔ محترم حضرات، اس کے لیے ضروری ہے کہ حاضری مدینہ کا شوق رکھے۔ پھر یہ شوق کیسے ہوگا؟ اس کے لیے کثرت سے درود پڑھے، نمازوں کی پابندی کرے، تہجد پڑھے، تہجد میں روئے، اور مدینے کی یاد میں روئے، تڑپے، اور ساتھ ساتھ کوشش بھی کرے۔ ہم دنیاوی کاموں کے لیے پلاٹ بیچ دیتے ہیں، جائیداد بیچ دیتے ہیں، شادی کے لیے قرض لیتے ہیں، مگر یہ کام جو سب سے اہم کام ہے، روزہ رسول کی حاضری قریب واجب ہے، اس کے بارے میں ہم کبھی نہیں سوچتے۔ لاکھوں روپیہ فضول میں اڑا دیتے ہیں، لیکن روزہ رسول کی حاضری کا ہمارے یہاں کوئی تصور نہیں، کوئی شوق نہیں ہے۔ تو محترم حضرات، ایک عمل جو حضور کی شفاعت کو واجب کر دیتا ہے وہ ہے آپ کے مزار اقدس کی حاضری۔ اسی طرح ایک عمل اور بھی ہے جو قیامت کے دن آپ کی شفاعت دلائے گا، وہ کیا ہے؟ وہ ہے اذان کا جواب دینا۔ حضور نے ارشاد فرمایا جس نے اذان سن کر اس کا جواب دیا اور یوں کہا اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمۃ سیدنا محمد الوسیلہ والفضیلہ والدرجۃ الرفیعہ وبعثہ مقاما محمودا للذی وعدتہ شفاعۃ یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ حضور نے ارشاد فرمایا جس نے اذان سن کر یہ پڑھا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہوگی۔ محترم حضرات، ہمیں چاہیے کہ ان اعمال کو اپنائے۔